نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، رمضان کے مقدس مہینے کا یہ دوسرا تربیتی پروگرام ہے ہمارا۔ پہلا بیان رمضان کے فضائل پر تھا، اور آج جو ہے روزے کی برکات اور اس کے تقاضے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ جو رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، تراویح جو رمضان کی خاص عبادت ہے، اور پورے مہینے کے روزے امت محمد پر فرض کیے گئے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ روزے صرف ہم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 مہینے کے روزے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا وہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا یہ نظام تھا کہ ایک دن روزہ رکھیں گے اور ایک دن افطار کریں گے، اور امت محمد یہ پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے جو فرض کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے پس منظر تقویٰ ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے، متقی بن جائے، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف طریقے پر فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے سے انہیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بعض رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو راتوں کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، عبادت گزار ایسے ہیں۔ یہ بالکل صاف حدیث ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ صرف روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ایک تربیت کا ذریعہ ہے۔ روزے کا جو پس منظر اور مقصد ہے وہ ہے تقویٰ، وہ ہے تربیت، وہ ہے اصلاح۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر یہ سب چیزیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو ہم غور کریں کہ کیا ہم صرف بھوکے رہ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ صاف بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بیان فرما سکتے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر تبدیلی نہیں آ رہی اعمال کے اندر، روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے آدمی، تو پھر روزے کی نورانیت سے، روزے کی حقیقت سے بندہ واقف نہیں۔ روزے کی نورانیت اور حقیقت یہی ہے کہ روزے کے اندر آدمی اعمال صالحہ کرے اور اعمال بد سے بچ جائے۔ 1 مہینے کا جو نظام ہے یہ تربیت کے لیے ہے کہ 1 مہینے جب مسلسل بندہ اپنے آپ پر کام کرے گا اور پوری کوشش کرے گا اس بات کی کہ میں روزے میں گناہوں سے بچوں، روزے میں بدعمالیوں سے بچوں، تو اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے کی ایکسرسائز سے، تربیت سے پورے سال کی زندگی اس کی بہتر کر دے۔ اور اگر اس روزے کے دوران میں سارے کام ہوتے رہے، خرافاتیں ہوتی رہے، گناہ بھی چلتے رہے، فلمیں بھی دیکھتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، اور بازار میں دکان بجا کر بد نظری، بے حیائی کرتے رہے، کم تولتے رہے، حلال نہ کما کر حرام کماتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، تو پھر اس روزے کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اسی طرح سے یہ تقویٰ جو ہے، یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس تقوی کی چھوٹی سی مثال تم آپ کو دے دوں، اور بڑی مثال اس کے بعد دوں گا۔ چھوٹی مثال تو یہ ہے کہ ہم لوگ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، کوئی اور نہیں دیکھنے والا ہے، ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لوگوں کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، لیکن ہم پھر بھی روزے سے ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، لیکن ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں۔ جہاں تک تو ہم لوگ روزے سے واقف ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میرا روزہ بیکار ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ ابھی جو روزے چل رہے ہیں یہ کہیں بہتر حالت میں ہے، 24 گھنٹے کے اندر 1-2 گلاس پانی پی پا رہا ہے آدمی، پیاس ہی نہیں لگ رہی ہے، دن بھی چھوٹا ہے تو بھوک کی حالت بھی وہ شدت والی نہیں ہے، پہلا روزہ ہے، کسی کو شاید محسوس نہ ہوا ہوگا کہ روزہ تھا ہمارا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اس موسم کی کیفیت ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے انہوں نے روزہ رکھا 16 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہے، پیاس کی شدت میں کام بھی کرا ہے، روزہ رکھا ہے۔ تو جن کو رکھنا وہ رکھتے ہیں، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھے، سحری میں اور افطار کر دیں۔ اس روزے کے ذریعے سے اگر ہم زندگی نہیں سنوار پائے اپنی،
تو یہ ہماری بہت بڑی چوک ہے اور دھوکہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ابھی روزے کی حقانیت سے، اس کی گہرائی سے واقف ہی نہیں ہو سکے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں روزے کے اندر، وہ اپنے اعمال ختم کر دیتے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ بھائی روزے داروں کا ایک دروازہ بنا دیا، ایک دروازہ ایسا ہوگا جنت میں کہ جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ جو ہے اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا، صرف اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے. ایک حدیث میں اور ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. اب ہم اپنے روزوں کو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے. ایک طرف اتنے بڑے بڑے فضائل حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. ہمارے روزے کیسے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے روزے کی حالت یہ ہے کہ ہم صبح سو رہے ہیں، دوپہر میں زور پہ اٹھ رہے ہیں، نہ ہم بھوک لگنے دے رہے ہیں، نہ ہم پیاس لگنے دے رہے ہیں، نہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر بستر میں لیٹ رہے ہیں، شام کو اٹھ رہے ہیں، اور عصر سے مغرب کے وقت ہمارے افطار کی تیاری میں گزر رہا ہے. ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگنی چاہیے اس روزے کے اندر، پیاس بھی لگنی چاہیے اس روزے کے اندر. احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. اور جب یہ احساس نہیں ہوگا، جب بھوک لگے گی اور ہم بھوک کو برداشت نہیں کریں گے، پیاس کو برداشت نہیں کریں گے، تو پھر مجاہدہ کیسا ہوگا بھائی نفس کے اوپر؟ اور نفس کی بجائی کیسے ہوگی؟ پھر کیسے مانا جائے گا نفس کو؟ نفس کو ماننے کا طریقہ یہ کہ نفس کی مرضی کے خلاف کام کیا جائے. نفس کہہ رہا ہے کہ آپ کو کھانا کھانا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ کھانا کھائیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھانے نہیں کھانا ہے کیونکہ میرا روزہ ہے. نفس کہہ رہا ہے پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، روزہ موجود ہے، مل سکتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور اگر یہ 24 گھنٹے ہو جائے گا تو چیزیں ہماری بہتر ہو جائیں گی اور اعمال ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اس روزے کی حقیقت سے واقف ہونا ہے. لوگ کھانا بناتے ہیں، تو کھانا بنانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. جب کھانا بن کر آ جاتا تو پھر وہ ہاتھ دھو کر بیٹھتے ہیں، پھر ہاتھ سے دوبارہ توڑتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں. لیکن کھانے کا جو اصل مقصد ہے وہ کھانا کھانے کا طریقہ نہیں ہے. اصل مقصد کھانے کا طاقت ہے. جب کھانا پیٹ میں پہنچے گا تو جسم کو طاقت ہوگی. ایک آدمی کھانے کی طرح کھائے اور روٹی سے ریتا کھا لے یا روٹی سے مٹی کھا لے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. روٹی اور مٹی کھانے کی کوئی چیز ہے کیا؟ ریتا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کھانا کھایا جائے گا، لیکن کھایا اس لیے جائے گا تاکہ پیٹ میں طاقت آئے، جسم طاقتور رہے. روزہ رکھا جا رہا اس لیے کہ تاکہ ہم بھوک پیاس سے بچے رہے. حلال چیزیں بھی ہم اس روزے کے اندر نہ کھائیں، لیکن اس کی اصل حقیقت وہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ خیال اور تصور ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تصور ہے اس بات کا. کہتے ہیں میں متقی بن جائے، تو متقی بننے کا جو اصل پیمانہ دیا، آسان نسخہ دیا، اور روزہ ہے. صاف کہا جا رہا ہے بالکل کہ روزہ رکھو تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے جو میں کر لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے لیے خاص عمل یہ کہ آپ روزہ رکھیں. محدثین کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی لینگویج یا آپ کی ذاتی زندگی کے لیے کہ یہ خاص چیز اللہ کے نبی نے بتا دی، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کیا ہمارے نمونہ نہیں؟ کیا اس خاص عمل کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں ان کی تربیت کے لیے یہ خاص عمل ہو، جو آپ نے کہا ہوگا آپ ایسا کرے. لیکن ہمیں اس بات سے، اس سوال سے پتہ تو چلا کہ روزہ بے حد خاص عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو 2 مہینے کے نفلی روزے رکھے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. آج ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی عورتیں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، مائیں موجود ہیں کہ جن کو شوگر ہے اور جن کی شوگر لیول کئی گنا ہائی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جذبہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس حالت میں بھی روزے رکھتی ہے. اور گرمیوں کے روزے رکھے انہوں نے اس حالت کے اندر. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، جب انسان کا ایمان اعلیٰ ترین معیار پر ہوتا ہے، تو پھر وہ مشقت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چوکتا نہیں، پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چوکتا نہیں ہے. اور یہ ساری مثالیں صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہم لوگوں کو. رمضان کا مقدس مہینہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا
سہولت کا، آرام کا، کھانے پینے کا مہینہ. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے میرا، میں کتنا 8-10 کلو بڑھا لیتا ہوں. میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہ افطار سے تک کھا ہی رہے ہیں بس. افطار میں کھا لیا، تراویح کے بعد پھر لپیٹ دیا، اور 2 گھنٹے بعد پھر لپیٹ دیا، اور سحری میں تو کھانا ہے ہی. وزن بڑھ جاتا. کمال ہے. بھوکا پیاسے رہنے کے بعد وزن بڑھ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، ان کی نیکی میں شک نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی روزہ رکھ کر آدمی بھوکا رہ رہا ہے ایک دن اور پھر وزن بڑھ رہا ہے اس کا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو روزے کی حقیقت سے ہم واقف نہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، جلن ہو رہی ہے، ایسیڈیٹی بن رہی ہے، صبح کو اٹھ کے پریشان ہے کہ جلن ہو رہی ہے. اتنا کیوں کھایا تھا بھائی؟ کنٹرول میں کھایا جا سکتا ہے، دائرے میں کھایا جا سکتا ہے. روزہ بہترین ذریعہ ہے ہمیں اپنے آپ کو فٹ کرنے کا. ابھی ریسرچ آئی تھی نا کچھ سال پہلے، جس کو سائنٹسٹ کو نوبل انعام دیا گیا تھا، اور اس نے ایک ریسرچ کری تھی کہ بھائی بغیر دوا کے آدمی کینسر کیسے ٹھیک کر سکتا ہے. اس نے ایک ریسرچ کری. ریسرچ یہ کری کہ بھائی 22 سے 24 دن آپ کو ریگولر بھوکا رہنا پڑے گا، اور 8 سے 10 گھنٹے اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو باڈی میں اگر کینسر بڑھ رہا ہے تو یہ جو بھوکا رہنے کی حالت ہے، اس بھوکے رہنے کی حالت میں باڈی جب بھوکی ہوگی تو اس کینسر کو کھا جائے گی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 30 دن روزہ رکھ رہے ہیں، اور 8-10 گھنٹے نہیں، 12-14-16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنا کے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں احکامات اتار دیے. آج ریسرچیں ہو رہی ہیں، ریسرچ وہاں تک پہنچ رہی ہے، اور ہم الحمدللہ اس کام کو مضبوطی سے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈھنگ سے روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے پورے سال کی بد پرہیزی سے جو بیماریاں انہوں نے پیدا کری تھی اپنے اندر، وہ اس مہینے میں دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے روزہ رکھے کہ میں فٹ ہو جاؤں گا. روزہ رکھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے، تقویٰ ہو جائے. لیکن اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس فٹنس کو بھی آپ کی بہتر کر دے گا روزے کی برکت سے. تو نظام بنانا ضروری ہے کہ افطار میں کتنا کھانا ہے، تراویح میں کے بعد کتنا کھانا ہے، اور سحری میں کتنا کھانا ہے. طاقتور غذا کا استعمال کریں، کم سے کم کھانے کی کوشش کریں اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم کھانے سے میری بات نہیں بنے گی، مجھے بھوک لگے گی، پریشان ہوں گا، تو آپ بھرپیٹ بھی کھا سکتے ہیں. کھائیے، خوب کھائیے. تو میرے بھائیو، روزے کا مقصد تقویٰ، روزے کا مقصد تربیت. ہمارا روزہ کیا ہمارے تقوی کا اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ہماری تربیت کا ذریعہ بن رہا ہے؟ یہ ہمیں اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کا محاسبہ، اس کا انالائسس کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. ہم غور کریں، ایک طرف بیٹھ کے سوچیں کہ کیا واقعی اس روزے کے ذریعے سے ہم ایمانی اعتبار سے مضبوط ہو گئے یا نہیں ہوئے. جو ایمانی معیار ہمارا پہلے تھا وہی ایمانی معیار اب بھی ہمارا. رمضان کا مقدس مہینہ، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں رمضان کا مہینہ آرام کرنے کے لیے وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں روزہ ہے میرا، نہیں روزہ ہے، کچھ نہیں کرنا. غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں، اہم ترین جنگ اسلام کی. فتح مکہ رمضان کے مہینے میں 10,000 صحابہ کرام فتح مکہ کے لیے پہنچ رہے ہیں. کیا روزے دار نہیں ہوں گے وہ لوگ؟ غزوہ بدر میں کیا بدری صاحب روزے دار نہیں ہوں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو رمضان کے مقدس مہینے میں فتح کر رہا ہے، کیا روزے دار نہیں ہوں گے؟ طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اسپین کو فتح کر رہا ہے رمضان کے مقدس مہینے میں، کیا وہ روزے دار نہیں ہوں گے؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہمارے بڑوں نے. رمضان کے مقدس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا. اس سے بہتر مہینہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے. ہماری اس محنت سے اسلام کی وسعت ہو رہی ہے، اسلام اور برکت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس سے بہتر مہینہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ سارے کام کاج روک دیتے ہیں، نہیں کچھ نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا، ہم نے قدم بڑھایا کہ بھائی رمضان کا مہینہ تو محنت کرنے کا مہینہ ہے دینی اعتبار سے، کیوں نہ ہم 10 روزہ پروگرام کر لیں. اللہ نے خیال ڈالا، ہم نے قدم بڑھایا، الحمدللہ آپ لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری چیز ہے. اس سے بہتر موقع ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، اور اس ذہن کو بہتر بنانے کے لیے رمضان سے بہتر مہینہ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، روزے کا صحیح استعمال کریں، روزے کو صحیح طریقے سے رکھیں. پوری کوشش کریں اس بات کی کہ روزے کے اندر بدعمال سے بچے، ورنہ سارا ثواب روزے کا ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب